ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی نہیں چل سکتی۔ چرچل جب دوسری عالمی جنگ کے بدترین دور سے گزر رہے تھے اور روز لندن پہ بمباری ہوتی تھی جرمنی کی طرف سے، اور شہر جو تھا وہ آدھا شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے بہت نازک صورتحال تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنے وزیر انصاف کو بلا کر پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل کر رہی ہیں اور انصاف بھی دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بس پھر کوئی فکر کی بات نہیں، اگر انصاف ہو رہا ہے تو بس خوش۔ اور اس کو ہم بڑی ہمارے وزیر اعظم بھی کوٹ کرتے ہیں، ہمارے لیڈران حضرات بھی کوٹ کرتے ہیں، ہمارے اہل دانش حضرات بھی کوٹ کرتے ہیں، ہم کتابوں میں لکھتے ہیں، رائٹر ہمارے تجزیہ نگار ہمارے بتاتے ہیں ہمیں کہ جناب یہ اس طرح تھا۔ لیکن کیا پاکستان میں اس پہ عمل ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں اس پہ عمل ہوتا ہے؟ کہیں عمل ہوتا ہے؟ یعنی اعلیٰ عدلیہ سے لے کر اور نیچے تک آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے ادارے میں چل جائیں، کیا اس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ انصاف کرنا اگر اعلیٰ ترین عدلیہ کے ارکان اور جج صاحبان کا کام ہے، تو ایک چھوٹے سے چھوٹے ادارے میں، ایون گھر کے اندر بھی اگر آپ ہیں تو وہاں بھی انصاف کرنا اتنا ہی ضروری ہے، نہیں تو معاملات پھر ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، توازن کھو دیتے ہیں۔ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان خاص طور پر جو ہے وہ مثال دیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیا کرتے تھے کہ ریاست مدینہ میں انصاف کا کیا اعلیٰ ترین مثال جو دنیا میں کبھی قائم نہیں ہوا وہ انہوں نے قائم کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی انہوں نے کئی مرتبہ مثالیں دی، اور پھر وہ مغربی جمہوریتوں کی مثالیں بھی دیتے رہے کہ طاقتور شخص جو ہے اس کو تو چھوٹ مل جاتی ہے اور ایک پاکستان کے عام آدمی اور غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا۔ تو وہ یہ ہمیشہ بتایا کرتے تھے۔ اب ان کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں، بہت ساری الزامات ہیں ان کے اوپر، ان کے کیسز عدالتوں میں ہیں، وہ عدالتیں ہائی کورٹ بھی ہیں، سپریم کورٹ بھی ہے، اور جو سیشنز کورٹس ہیں اور دوسرے کورٹس ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ اس کے اندر بھی ہیں۔ تو وہ بجائے اس کے کہ اس اعلیٰ ترین روایت کو جس کا وہ حوالہ دیتے رہے ہیں گزشتہ سالوں میں، گزشتہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب سے وہ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹائے گئے ہیں اس کے بعد تو ہر روز وہ اس بات کی مثال دیتے ہیں۔ تو اس کو قائم کرنے کے بجائے اور اس روایت کو فالو کرنے کے بجائے وہ ان مقدمات میں حاضر ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں گرفتار کرنا چاہیے یا نہیں گرفتار کرنا چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں حاضر تو آپ کو ہونا ہوگا۔ آپ اگر طاقتور ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ہی نے یہ فرمایا تھا ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ آپ جب امریکہ گئے تھے تو آپ نے ایک جلسے میں کہا تھا، وہاں پہ امریکہ میں نیو یارک میں پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک بڑے جس کو کہ پاکستان کے سارے ٹیلی ویژن اسٹیشن نے بار بار دہرایا، اور سوشل میڈیا پہ بڑا جناب اس کی شور مچایا گیا، اور بڑا جناب آپ کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے فخر سے بیان کیا کہ میں جاتے ہی سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ نواز شریف اور ان دوسرے جو لوگ مختلف مقدمات میں جیلوں میں ہیں ان کی ایئر کنڈیشن اتار دوں گا اور ان کو ان کی اوقات دکھا دوں گا۔ آپ یہ کہا کرتے تھے۔ پھر اور دوسرے آپ کہتے رہے ہمیشہ کہ، اور آپ کو یہ شکایت رہی کہ جی کیوں ان کو سزائیں نہیں دی جاتی ہیں آپ کی خواہشات کے مطابق۔ بہت سارے بڑے اعلیٰ افسران جن میں سابق اس کے چیئرمین تک شامل ہیں FBI کے، وہ تک یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ آپ نے انہیں بلا کر، ہو سکتا ہے الزامات ہوں وہ غلط ہوں، آپ ثابت کر دیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن آپ کو عدالتوں میں تو حاضر ہونا ہوگا نا، یا آپ ایک ہجوم لے کر جائیں گے عدالتوں میں۔ ٹھیک ہے پاکستان میں ایک روایت یہ ہے کہ بہت سارے کارکن آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک حد کے بعد وہ رک جاتے ہیں، اس کے بعد وہ جاتے ہیں اور جا کر جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اگر جج یہ کہتا ہے کہ آپ
اپنی عدالت کو خالی کر دیں تو اکیلے بھی حاضر ہو جاتے ہیں اطمینان سے. یہ محسوس کرنا کہ میں، اور یہ دعویٰ کرنا، بلکہ محسوس کیا کرنا، یہ دعویٰ کرنا کہ میں سب سے بڑی پارٹی، یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا نا کہ سب سے بڑی پارٹی کون ہے. یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ الیکشن میں کہ کس کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں. آپ نے جو گزشتہ الیکشن لڑے اس کے اندر جس طرح آپ کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی بنی، اس کے متعلق کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قصے جو کہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں بتائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے کن پارٹیوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کر کے آپ کی پارٹی میں شامل کیا گیا، اور پھر بعد میں ان لوگوں نے اعتراف کیا، پھر وہی علیحدہ ہوئے آپ کی پارٹیوں سے، اور آج آپ ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات، بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، ان کے بچے جو ہے اسکولوں میں نہیں جاتے. تو پھر یہ کلیم کرنا، اور آپ اپنی سیٹیں دیکھ لیں کہ آپ کی کیا نیشنل اسمبلی کے اندر اکثریت تھی، 2 یا 4 یا 6 سیٹوں سے، وہ بھی آپ نے اتحادی جماعتوں سے مل کر تو اکثریت حاصل کی تھی. تو کس بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی پارٹی تھی یا نہیں تھی؟ چلیے آپ کا کلیم مان بھی لیا. اگر آپ سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں بھی اور آپ عوام آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہے، تو پھر تو آپ عوام کے لیے مثال بن جائیں نا. آپ اکیلے جائیں اور حاضر ہوں. جن اعلیٰ ترین ہستیوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں کہ وہ انصاف کیا کرتے تھے، عدالتوں میں حاضر ہوا کرتے تھے، وہ کیا آپ ان کو فالو کر رہے ہیں؟ ان کے قصے سنیں، آپ ان کے واقعات سنیں. وہ تو تاریخ کا ایک انتہائی روشن باب ہے. اس کی مثالیں دے کر تو ہم آج زندہ ہے. اس کی مثالیں دے کر تو ہم نے اپنے انصاف کی نظام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. تو آپ جو کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، تو پھر آپ یہ مثال دہرا دیں. آپ ہی کا کلیم ہے کہ میں ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر آپ وہ دہرا دیں. جائیں اکیلے، جا کے پیش ہو جائے. کیا کر لے گا کوئی آپ کو؟ آپ بے فکر رہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو بار بار آپ روز آپ کے وکلاء ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں، آپ کے لیڈران، کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. خدا نہ کرے آپ کی جان کو خطرہ ہو. خدا آپ ہمیشہ سلامت رہیں، آپ کو خدا لمبی عمر دے، اور آپ ملک اور قوم کی خدمت کریں جیسا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. واقعی میں کریں خدمت آپ. تو لیکن عدالتوں میں حاضر ہونا، اپنے آپ کو الزامات سے بری کرانا، جب آپ کے جو فریق تھے، جو آپ کے مقابل ہیں، وہ حاضر ہوتے رہے، تو آپ ان سے 2 ہاتھ آگے چلے جائیں نا. آپ یہ ثابت کر دیں لوگوں پہ کہ آپ ان سے برتر ہیں، آپ ان سے افضل ہیں. آپ کا کردار جو ہے وہ مثالی ہے. آپ تو وہ کام کر رہے ہیں جو کہ سارے لیڈران کو کرنا چاہیے تھا. تو واقعی میں آپ، کوئی آدمی بڑا یا کوئی پارٹی بڑی یا کوئی لیڈر بڑا اس بات پہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے ایک ہجوم ہے یا اس کے پیچھے لوگ ہیں. لوگ تو آج اس کو ووٹ دے رہے ہیں، کل اس کو ووٹ دے رہے ہیں. آپ نے مثال نہیں دیکھی، کبھی پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی، کبھی نواز لیگ اقتدار. حد تو یہ ہے کہ ایسے دور آئے عامروں کے کہ وہ لوگ جو کہ جنہیں 4 سیٹیں نہیں ملتی تھی، وہ رول کرنے لگی. کیا قاف لیگ کی مثال آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا قاف لیگ کو واقعی میں اس قسم کی پاپولیرٹی حاصل تھی؟ اور پھر کیا ہوا ان کا کہ جب پہلے ہی جمہوری الیکشن ہوا تو وہ تتر بتر ہو گئے. اور آپ پھر ان کے جو سربراہ تھے چودھری ظہور الہی میں، ان کے متعلق کیا الفاظ استعمال کرتے تھے ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ بہرحال ایک سیاسی شخصیت ہے. ہمیں شرم آتی ہے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کسی کے لیے بھی، کسی بھی سیاستدان کے لیے یا کسی منتخب لیڈر کے لیے جو آپ سر عام استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی استعمال کرتا ہے. ہمیں اس سے سب پرہیز کرنا چاہیے. لیکن گزارش ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کوئی ہیلے بہانے کریں، حاضر ہو جائیں عدالت میں، فیس کر لیں اور واپس آ جائیں، پھر چلے جائیں، پھر فیس کر لیں. یہ آپ کے جمہوری عمل کا حصہ ہے، اس ملک کو مضبوط کرنے کا، اس انصاف کے نظام کو مضبوط کرنے کا حصہ ہے. آپ کو موقع ملے گا اگر، جیسے پہلے آپ کو مل چکا ہے، آپ جس سیٹ کے لیے اسپائر کرتے ہیں، جس کے لیے آپ منتخب ہونا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی سب سے بڑی پوسٹ ہے. وہ کیا پوسٹ ہے؟ پاکستان کی پارلیمان میں آپ کی اکثریت ہو اور اس کے منتخب نمائندے
یعنی پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ کو اپنا سربراہ مقرر کریں اور آپ کو یہ حق دیں کہ آپ، تو پھر آپ کو مثالی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف آپ کو مثالی ہونا چاہیے، سب کو مثالی ہونا چاہیے.